اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور بھی ہے آج درود کے سلسلے میں نے اس سے پہلے کئی ویڈیوز بنائے اس سلسلے میں۔ آج ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات یہ بالکل نہ سمجھے کہ میں درود کا قائل نہیں ہوں، لیکن اپنے درود کو درست کر لیجئے۔ پہلے دیکھ لیجئے کہ درود ایک مرتبہ لکھ لیجئے، اور یہ دیکھیے کہ یہ جو سینٹنس آپ یوز کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو یہ جو لائن آپ پڑھ رہے ہیں وہ آل محمد و اصحاب محمد، اور یہ کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم، ابھی چھوڑ دیجیے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے لیے رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ یہ ترجمہ ہمارے پاس کیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو یہ سینٹنس پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے؟ اگر پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب کس بات کی رحمت نازل کرے؟ بیسیکلی رحم کا مطلب ہی ہے رحم کی اپیل۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب آپ کے لیے وہ رحمان ہے تو اس کی کیٹیگری بہت بڑی ہے، رحم کر رہا ہے۔ اور رحم کی نوبت کب آتی؟ جب کوئی آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے رحم کی اپیل ہوتی ہے۔ یا پھر جرم ثابت ہو گیا یا جرم نہیں ہوا، معاملہ ہو رہا ہے کچھ ڈیٹیل، کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اللہ یرحمہ۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت اس احساس کے ساتھ کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ تیری طرف سے ندا آئی ہے کہ آؤ صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو قرآن کے ذریعے سے، تو میرے سے تو کئی گناہ ہو گئے ہیں فجر سے ظہر تک، تو تھوڑا سا رحم کا معاملہ کر دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعاف عنہ وادخلہ واسکن، رحم کا معاملہ۔ رحم کا لفظ بولتے ہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس سے پہلے کوئی جرم ہو گیا ہے یا جرم ہونے والا ہے، آپ کو جرم سے بچا لیا گیا۔ تو پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ اللہم صلی علی محمد، تو آپ یہ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اے اللہ تو نے محمد پر اپنی رحمتیں نازل کی تھی، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہاں پھر پاسٹ ٹینس کے الفاظ ہونا چاہیے، جیسا کما صلیتا ہے ویسا ہی اللہم صلیت علی محمد، تو اے اللہ تو نے جس طرح محمد پر، کما آنا ضروری ہو گیا، پھر کما صلیت علی محمد، تو پھر میں اس کے لیے ایسا درود نہ کیوں نہ پڑھوں جو ڈائریکٹ میں اپنے لیے رحمت کی دعا کروں، اللہم صلی علینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں، میں آج نئے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں، انبیاء 21 پہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے تو آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ خود ایک رحمت کی شکل میں ہیں، یہ ان لوگوں پر میں نے رحم کیا ہے قرآن بھیج کے، آپ کو رسول بنا کے، کیوں؟ کیونکہ جہنم میں جانے سے ان کو بچایا جائے، تو یعنی پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے آپ کا، کیونکہ ایک بہکانے والا ہے، اس کے لیے آپ کو پیپر آؤٹ کر کے دے دیا گیا ہے، یہ سلیبس پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور آ کے اس کا حساب دے دو۔ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے نا، اس رحمت للعالمین کے لیے آپ رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں فیوچر میں۔ اب کس بات کی رحمت نازل کرے اللہ اپنے رسول پہ؟ بھائی وہاں رحمت اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ سارے ترجمے غلط ہے، رحمت کا لفظ الگ سے استعمال ہوا ہے، صلاح کے بازو ہی استعمال کیا ہے، وہ کوئی آیت میں ہے، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، یا آپ پوچھئے، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری گندی زبان سے بنا شعور کے
کیا کوئی آدمی آپ مجھے ایسا بتا سکتے ہیں جو دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ میں جب کبھی بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد بول رہا ہوں تو میرے دل میں یہ نیت ہے کہ اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما؟ نعوذ باللہ، کیا آپ مجرم سمجھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک جھوٹی روایت آپ سامنے لا کے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے. جھوٹی روایت ہے میرے بھائی، اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون راوی ہے، کون سی کتاب میں ہے. قرآن کے خلاف جا رہی نا بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل کے بارے میں کیا بول رہا ہے؟ پوری قرآن میں سے جبرائیل، اور جبرائیل امین کا لفظ ہے میرے بھائی، روح الامین ہے میرے بھائی، امانت دار فرشتہ ہے وہ، ایک حرف کو آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہے وہ. جبرائیل آ کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرے ہیں تو وہ قرآن میں ہونا ضروری ہے میرے بھائی. وہ حدیث جبرائیل کے نام سے ایک مشہور ہے، اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. پھر ایک نیا دروازہ کھول دیا آپ لوگوں نے کہ وہی ہے خفی اور وہی ہے جلی. چلو کم از کم یہ دو لفظ تو بھی بتا دو نا قرآن میں سے. اللہ تعالیٰ کسی آیت میں بتا دیے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہم جو ہے تمہارے لیے دو قسم کی آیات بھیج رہے ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے جو اس قرآن سے باہر ہے. تو پھر میں پوچھوں گا نا، باہر ہے تو سارے علماء ایک ہی بات پہ متفق ہونا چاہیے نا بھائی، پھر آپ کے پاس فرقے کیوں ہوئے؟ ایک آدمی اگر حدیث کی کتاب لکھ دیا تھا تو وہ تو نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ پرسنالٹی ہونا چاہیے. چاروں خلیفہ میں سے چاروں ہونا یا پھر چاروں میں سے کوئی ایک ہونا، چاروں مل کے متفق علیہ لکھنا چاہیے. کاتب وحی عبداللہ ابن عباس لکھ دینا چاہیے نا بھائی، یہ وحی آئی تھی، یہ نازل ہوئی، میں لکھ رہا ہوں اللہ کی کتاب. اس کے بازو یہ سوالات ہیں، ان کی تفسیر نکال کے پڑھیے نا. پھر آپ کو بخاری مسلم کی ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی روایات پہ بھی انکار نہیں کر رہا ہوں. میرے بھائی قرآن کی توہین کیوں کر رہے ہیں آپ ہدایت کا راستہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر بولتے آپ ختنہ کا طریقہ کہاں ہے لکھا ہوا، نماز کا طریقہ کہاں ہے، غسل کا طریقہ کہاں ہے، اور 50 باتیں کرتے ہیں. ارے میرے بھائی کبھی قرآن پہ محنت کریے تو پتہ چلے. آپ کو پورے 5 نمازوں کی تفصیل موجود ہے، وضو کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ ہے، تقسیم میراث کی تقسیم ہے. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی آپ اللہ سے پوچھئے، اہدنا الصراط المستقیم میں کوشش کیجئے، تدبر کریے، غور و فکر کریے. نہیں ملتا تو کیسا بھی ٹیڑھا میڑا جیسا بھی ملا بخاری مسلم وہ بھی لے کے پڑھیے، ہاتھ میں لائیے، اس طرح لائیے 5 6 بخاری الگ الگ، سب کے اندر نمبر الگ، میٹر الگ، راویوں کی ترتیب الگ، دلی سے چھپی ہوئی الگ، حیدرآباد سے چھپی ہوئی الگ، پاکستان سے چھپی ہوئی الگ، لبنان سے چھپی ہوئی الگ، سعودی عرب سے چھپی ہوئی الگ. اب جا کے سب کو اکٹھا کر کے انٹرنیشنل نمبرنگ، جیسے یہ محمد علی مرزا بار بار کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. انٹرنیشنل نمبرنگ کائے کی انٹرنیشنل نمبرنگ؟ آپ میٹر تو دیکھیے. ایک پیر رکھے ممبر پہ تو آمین، دوسرے پہ رکھے آمین، تیسرے پہ رکھے آمین. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ فرشتہ آ کے بددعا دے گا اس شخص کو جس شخص کے سامنے رسول کا نام لیا جائے اور پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور پھر رسول اللہ آمین کہیں رحمت للعالمین ہو کے ایک بندے کے اوپر، وہ بھی مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر. حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اندازہ نہیں ہو رہا. کہیں سے تو کوئی بات ثابت کرو. اللہم صلی علی محمد کو پہلے یہ پروف کرو. آپ یہ سینٹنس پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے؟ آپ فیوچر میں کون سی رحمتوں کی دعا کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ کے لیے؟ رسول اللہ کو رحمتوں کی ضرورت ہے جبکہ وہ خود رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. پہلے آپ نے صلات کا مطلب بدل دیا، پھر بحث بھی کرتے ہیں الٹی سیدھی. ارے بھائی میں بھی اتحیات پڑھتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں اللہم صلی علینا کما صلیت علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. بس ہے نا میرے بھائی، اور کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ وہی رحمت میں ڈائریکٹ اپنے لیے کیوں نہیں مانگوں؟ تو میں تو صلات کا صحیح مطلب سوچ کے بولتا ہوں اللہ کو کہ اللہ میرا تعلق تیری قرآن سے جوڑ دے، میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علینا کما صلیت علی محمد، جس طرح تو نے محمد پہ قرآن نازل کیا تھا اب اس وقت وہ قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، رسول نہیں ہے. بس اس قرآن سے کنیکشن جوڑنے کا جو چابی ہے، جو تالا ہے، جو گلو ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے. اہدنا صراط المستقیم، رب اشرح لی صدری. اللہ کے نبی بھی وہی بول رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے جو ہے اس کتاب کو سمجھنا آسان کر دے. وہ بول رہا ہے یہ کتاب آسان ہے.
بہرحال یہ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک بات کو اٹھا کے شوشہ بنا لینا، مجھ سے کال کریے، مجھ سے بات کریے، آپ کے پاس کے دلائل لے کے آئیے، قرآن سے دلیل دیجئے، لینگویج کے رولز اینڈ ریگولیشن سے دلیل دیجئے، عقل کی دلیل دیجئے، تاریخ کی دلیل دیجئے، پریکٹیکل دلیل. آپ بولنا کیا چاہتے ہیں بھائی، وہ بھی بغیر سمجھے کے. درود پڑھنے والے پوری دنیا کے انسانوں کو لے کے آئیے، بتائیے کتنے لوگ درود سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں آپ کے بڑے سے بڑے عالم کو چیلنج کرتا ہوں، ذرا درود لکھ کے بتائیے. میں کیا باتیں ہیں بھائی، یہ لکھنے کے بعد بھی آپ کو تمیز نہیں آ رہی کہ یہ کون سی بات کر رہا ہوں. میں اس شخصیت کے بارے میں بات کروں، رحمت نازل فرما، جو خود رحمت بن کے آیا ہوا ہے اس کائنات کے لیے. نکال کے دیکھیے سورہ انبیاء 107. بھائی کچھ تو عقل استعمال کریں، کچھ تو. بڑے بڑے مفسرین نے غلط ترجمہ کر دیا. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ کوئی ترجمہ ہے؟ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا مت کیجیے، میری بات کو بھی چھوڑ دیجیے، اپنے رب سے تعلق پیدا کیجیے. بولیے آج مجیب صاحب نے ایک بات سمجھائی، پھر ایک بار نئے طریقے سے. پھر آپ میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ آپ لوگوں میں اختلاف کیوں ہے پھر؟ اللہ اکبر. بھائی میں کیا کہوں آپ سے، آپ جس روایت کو حدیث بول رہے ہیں اس روایت کو کبھی قرآن کے فریم میں رکھ کے تو دیکھیے کس پرسنالٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. بھائی وہ رحمت للعالمین ہے. پلیز مجھے رحمتوں کی ضرورت ہے، میں ڈائریکٹ بولوں گا، اتحیات کے بعد میں بولوں گا اللہم صلی علینا کما صلیت علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. چلو وہ آل محمد، اصحاب محمد، آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، اللہم بارک علینا کما بارکت علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. سیدھی سیدھی سمپل. 4-5 مہینے 6 مہینے اگر کوئی ہندو عورت جو ہے ایسٹ گوداوری ویسٹ گوداوری کی جو تیلگو میں پوری زندگی گزری، وہ بھی آنے کے بعد 3-4 مہینے میں اتنی عربی سیکھ لیتی کہ وہ بتا سکتی ہے آپ کو یہ سینٹنس کیا ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی، پریزنٹ کی ہو رہی، فیوچر کی ہو رہی. اتنی آسان زبان ہے. اللہ اکبر. کیا بتاؤں میں بہت بہت معذرت خواہ ہوں. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. بے شعوری کی زندگی مت گزاریے بھائی، شعور میں آ جائیے پلیز. اصل مسئلہ شعور کا ہے. دیکھیے آپ عرب ہے، جس کی مادری زبان عربی ہے لیکن شعور سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ایسے گناہ بھی کر رہے ہیں، ایسی جہالت میں مبتلا ہے، ایسی لعنت میں مبتلا ہے. اللہ کی لعنت ہے، اور پھر قرآن چھوڑنے کی لعنت ہے. سورہ بقرہ 159. چلیے اللہ حفاظت فرمائے بھائی ہماری.